اب جو روایت پڑھ رہا یہ شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ میں لکھی، مشہور 100 یا 150 سال پرانی روایت ہے نجف اشرف کی، اور شہید دست غیب شیرازی نے لکھی برزخ میں یہ روایت۔ یہ دونوں ہمارے بڑے عالم دین، شہید دست غیب شیرازی کی مشہور کتاب ہے گناہان کبیرہ، وہ تو حال کے رہبر کے زمانے کے، لیکن شیخ عباس قمی لگ بھگ 100 برس ہو، ان کی جو مشہور کتاب ہے، کئی کتابوں میں مشہور مفاتیح الجناح کا رائٹر ہے شیخ عباس قمی۔ کبھی موقع ملا تو تمام یہ محسنان اسلام پہ آپ کی مجلسیں پڑھوں گا، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے رہبر انقلاب تک۔ یہ 88 علماء ہیں جو غیبت امام میں فانوس بن کر ظاہری طور پہ چراغ محمدی کو بچا لیا۔ کبھی موقع ملا تو 10 دن پورا مسلسل اسی پہ محسنان اسلام کہ اسلام بچا کیسا۔ یہ 1200 ایئرس کا جو پیریڈ گزرا، ہائر اوکلٹ، سمالر اوکلٹیشن سے ہائر اوکلٹیشن تک، آج تک یہ علماء کا صدقہ ہے میں کہتا۔ اسی لیے مرجعیت کو مضبوط کرو ہمیشہ۔ بہت خاموش ہو گئے، بہرحال میں اس پہ نہیں چھڑتا ابھی۔ تو شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ میں اور شہید دست غیب شیرازی نے بھی لکھا ہے، مشہور ان کی کتاب برزخ، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے نجف اشرف کا۔ پرانے زمانے میں بینکس نہیں ہوتے تھے، لوگ پیسے کسی ایک جو امین ہوتا تھا اس کے پاس، یہ بے انتہا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس مکے کے کافر و مشرکین نے لا کے رکھا تھا، مشہور واقعہ ہجرت کا، تو اللہ کا رسول امین تھا۔ یہ بے انتہا ثواب ہے کہ آپ کسی کی امانت کو رکھو۔ اسی لیے مولا علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے تو کہا آنیسٹی، ایمانداری۔ اچھا آپ 1 لاکھ درہم کسی کے پاس رکھائیں، پھر بولے کہ I'll take it tomorrow، وہ بولے کہ tomorrow never comes۔ انگریزی میں بول گیا، جو سمجھا وہ سمجھا، نہیں سمجھا نہیں سمجھا۔ تو ایماندار رہنا، آنیسٹ رہنا، آنیسٹی تمہاری پہچان ہے۔ شیعہ کی پہچان آنیسٹی۔ اگر تم آنیسٹ نہیں ہے تو یو آر ناٹ اے شیعہ، یو آر ناٹ اے فالوور آف امام علی، تم امام علی کے فالوور نہیں ہے۔ بن تو ایک ہندوستان کا، اس وقت تو انڈیا ایک ہی تھا، ہندوستان کا ایک رائل فیملی کا لڑکا جب حالات خراب ہوئے انڈیا میں تو وہ نکل کے نجف اشرف گیا۔ اس زمانے میں پیسے، یہ پیپر کرنسی یا پلاسٹک منی نہیں تھی، جو دولت مند لوگ ہوتے تھے وہ ڈائمنڈز میں، پرلز میں، اس میں پیسوں کو سیو کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے ساتھ وہ ڈائمنڈز اور پرلز ایک پاؤچ میں رکھ کے کیری کرتے تھے۔ یہ نجف اشرف آئے، اللہ ہم کو بھی جانا نصیب ہے میرے مولا کے پاس۔ اتنی آہستہ بولو گے تو کبھی نہیں جاؤ گے، بآواز بلند صلوات پڑھو نجف اشرف کی زیارت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو یہ پہنچا نجف اشرف، وہاں رہنے لگا۔ غور سے سنو، عجیب واقعہ ہے۔ اس کو نجف اشرف سے کہیں جانا تھا 8 دن 10 دن کے لیے۔ پرانے زمانے میں اس طرح کیری نہیں کر سکتے تھے، راستے میں ڈاکو، راستے میں لوگ کھینچنے والے، پرانا زمانہ۔ اس نے معلوم کیا مولا کے روضے کے پاس، مولا کے شہر میں، کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ایماندار آنیسٹ انسان کون ہے۔ تو پتا چلا باب قبلہ جو مولا کا روضہ ہے، روضے کا جو دروازہ ہے، ایک باب قبلہ، ایک باب توسی ہے، باب قبلہ ہے، باب مسلم ابن عقیل ہے، کئی روضوں کے وہ ہے۔ تو وہاں پہ باب قبلہ کے سامنے ایک کیمسٹ، ایک میڈیکل شاپ اس زمانے کی جو بھی تھی، جڑی بوٹیوں سے جو بناتا تھا، وہ اس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ بہت آنیسٹ ہے، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں۔ یہ ان کے پاس گیا، بہت شارٹ کر رہا میں واقعے کو، گیا اور جا کر اس نے اپنا یہ پورا پاؤچ جو ڈائمنڈز، پرلز، جو پوری اس کی زندگی کا اثاثہ ہے، پوری سیونگ ہے، رکھا کے کہا کہ میں 8 دن کے لیے جا رہا ہوں، کیا آپ یہ رکھ سکتے؟ اس نے کہا ضرور رکھ لیں۔ یہ چلا گیا کام بڑی، لیکن بیک آف ہز مائنڈ بڑا وہ تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اس نے یہ پھر واپس آیا 8 دن کے بعد، سیدھا مولا کے روضے پہ جانے سے پہلے اس کیمسٹ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ میں نے آپ کے پاس ایک پاؤچ رکھایا تھا، یہ انڈیا سے آیا تھا، اور کین یو گیو می بیک؟ اس نے ایسا دیکھا، یہ کہا کون سا پاؤچ؟ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا کون سا پاؤچ؟ کب رکھوایا تھا؟ اچھا یہ وہاں کا تو رہنے والا نہیں، ہندی ہے۔ لوگ سب جمع ہو گئے، لوگوں نے اسی کو کہا کہ یہ تو اتنا ایماندار ہے، تو ان پہ تہمت لگا رہا، تو نے رکھایا کب؟ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دیکھو پیسے سے نیت کیسے بدلتی ہے، یہ مت کرو۔ میرے کئی چیزیں میں سوچا تھا بولنا،
لیکن آج وقت کم ہے، تابوت ہے، پھر آنے والی مجالس میں بولوں گا کہ اپنے آپ کو چینج کرنا کیسے کرنا، اپنے آپ کو ریفائن کیسے کرنا. ہم کو ریفائن کرنا ہے اپنے آپ کو. رجب کا مہینہ ایک ریفائن کرنے کا مہینہ ہے، کلین ہونے کا مہینہ. تو اس نے کہا نہیں آپ نے تو دیا ہی نہیں. ابھی رونے پیٹنے لگا، لوگوں نے دھکے مار کے نکالا. یہ سیدھا مولا کے پاس چلا گیا. کہا مولا میں آپ کے شہر میں آپ کا زائر ہوں. کیسا کریم ہے میرا مولا، کیسا کریم ہے میرا مولا. کہا مولا میں تو آپ کا مہمان ہوں، میں تو آپ کا زائر ہوں، میں تو آپ کا مہمان ہوں. مولا میں تو لٹ گیا، میں رہوں گا کیسے، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. کہتا ہے کہ روتا رہا. ہلکی سی قنوتگی آئی. میرے مولا خواب میں آئے. خواب میں کیا مولا آئے سامنے آ کے کہا کہ اے میرے زائر، کتنی محبت سے بات کرتے مولا. اے میرے زائر، اے میرے مہمان، گھبراتا کیوں ہے؟ تو علی کے شہر میں ہے. یہاں ہر پریشان حال پریشانیوں کو دور کرتا ہے. سکون چاہیے تو نجف اشرف جاؤ. پیس چاہیے لائف میں. میں یوتھ کا بول رہا کہ اف یو کین افورڈ گو ایوری ایئر. جب موقع ملے چلے جاؤ. ڈیسٹینی بدلتی، فکر بدلتی، سوچ بدلتی، زندگی بدلتی. بس میں تیزی سے جا رہا، ورنہ یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ لیتا ہوں، بس ختم کر رہا. میرا وقت بہت آج محدود ہے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اے میرے زائر گھبراتا کیوں ہے؟ کل صبح میں، اچھا نجف اشرف میں دروازے تھے، پرانے زمانے میں دروازے ہوتے تھے شہر میں، سٹی میں انٹر ہونے کے لیے. کہا فلاں دروازے کے پاس چلے جانا فجر کے بعد. جب دروازہ کھلے جو پہلا آدمی انٹر ہو اس سے اپنی حاجت پیش کرنا، وہ تمہارا مدد کرے گا. یہ بہت خوش ہو گیا. رات گزاری دعائیں کر کے مولا کے روزے میں. صبح نماز کے بعد جا کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا. دروازہ کھلا. اب جو دیکھتا ہے ایک بہت بوڑھا آدمی، اولڈ مین 90+ لکڑیوں کو لے کے آ رہا. اس نے کہا یہ کیا مدد کرے گا میری؟ بولا ہی نہیں. پھر مولا کے پاس آ گیا. پھر مولا کے پاس آ کے فریاد کرنے لگا. پھر مولا نے ویسے ہی جواب دیا. میں اس کو شارٹ کر. پھر مولا نے آ کے وہی کہا جو پہلا آدمی آیا اس کو بولا. دوسرے دن گیا، دوسرے دن بھی وہی آدمی آیا. تیسرے دن پھر مولا کے پاس آیا، اس نے نہیں بولا. آ کے کہا مولا پلیز ہیلپ می. مولا وہ کیسے مدد کرے؟ تیسرے دن بھی علی نے آ کے کہا اے میرے زائر، جو پہلا شخص ہے نا اس کو بولنا. ڈانٹا نہیں کہ میں 2 دن سے بول رہا تو سنتا نہیں بات. کیا اخلاق ہے، کیا سافٹ اسپوکن تھا میرا مولا. مجھے کئی واقعات یاد آ رہے مولا کی زندگی کے. 12-13 رجب کی محفلوں میں اگر موقع ملا تو بولوں گا. کیا اخلاق، مجسم تھے اخلاق. علی کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ اخلاق کیا ہوتے. دشمن بھی آتا علی اسی انداز سے بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پیسے والے سے ایک الگ وجہ سے بات کر رہے، دشمن سے الگ وجہ سے بات کر رہے. کردار علی، کردار علی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. جسٹ ڈونٹ سے کہ آئی لو امام علی، میں مولا کو بہت چاہتا ہوں. بابا مولا کو چاہتے ہو تو ان کے کردار کے، ان کی زندگی کے کوئی چیزیں اپنی لائف میں بھی تو آئے. تم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم بہت چاہتے ہو. دنیا بولے یہ علی والا ہے. دوبارہ اس نے تیسرے دن بھی مولا نے کہا کہ اے میرے زائر، میں تجھ سے کہہ رہا جو پہلا آدمی آیا اسے بتا دے. میں اس کو شارٹ کر دیا واقعے کو. جب چوتھا دن آیا دروازہ کھلا تو وہی شخص. اس نے کہا مولا نے کہہ دیا. اب گئے اس کے قریب، جا کے اپنا پورا واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا ڈونٹ وری، وہ بھی بڑے علی والے ہیں نا. اخلاق کا مجسمہ اگر علی کسی کو ریکمینڈ کرے تو کیسا ہوگا. میں کیا بول رہا دوستو، میسم سلمان جب نئے شہروں میں جاتے تھے تو لوگوں کو جا کے نہیں بولتے تھے کہ ہم سلمان. اخلاق سے لوگ پہچان کے بولتے تھے تم سلمان تو نہیں ہو. کردار عورتوں کو بھی بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا. اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرو. اس کے بعد اس نے یہ کہا، اس نے پورا واقعہ سنا دیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو صبح ہو رہی. ظہر کی نماز کے بعد جب لوگ باب قبلہ سے آتے ہیں مولا کے روزے سے نماز پڑھ کے، اس کی دکان وہی ہے، کیمسٹ دکان وہی ہے. یہ وہاں روز 10 منٹ کی ایک تقریر کرتا ہے. سارے زائرین آ کے جمع ہو جاتے. 10 منٹ تقریر کرتا ہے. تم بھی پہنچ جانا، میں بھی پہنچ جاؤں گا. یہ بزرگ پہنچ گیا، یہ بندہ بھی پہنچ گیا. بس بہت شارٹ کر دیا. گھڑی ایسا لگی ہوئی ہے کہ میں ہل نہیں سکتا. تو سامنے آئے، وہ آیا. یہ جب تقریر کرنے کے لیے گیا تو یہ بوڑھا سا جس کو مولا نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کے پاس جانا، وہ اس نے اس جوان سے کہا جو کیمسٹ تھا جس نے پیسے لے لیے تھے کہ بھائی سنو، آج روز تم کرتے نا، مجھے 5 منٹ دو، میں بھی کچھ تقریر کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی اوریٹر نہیں ہوں، میں ایک اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، شاید کسی کو کوئی پیغام مل جائے. اس نے بزرگی کو دیکھ کے کہا آپ روٹ پڑے.
وہ بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے، یہ کھڑا ہو گیا، یہ بزرگ کھڑے رہ کے کہا میں ہر روز دعا کرتا تھا کہ پروردگار روز محشر مجھے رسوا نہیں کرنا. عجیب دعا ہے. وہاں مجھے سزا سب کے سامنے نہیں دینا، میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اور اس کا ایک پڑوسی تھا یہودی، اس سے اس نے 20 دینار لیے تھے، 20 دینار. اس زمانے کے 20 دینار بہت ہوتے تھے، ہزاروں لاکھوں روپے. اور کہا تھا کہ میں روز آپ کو آدھا دینار کر کے واپس کر دوں گا. اور یہودی نے 20 دینار، اس نے ویکلی کہا تھا یا روز کہا تھا، 2 انسٹالمنٹس اس نے دیے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں کسی کام سے اپنے شہر سے باہر گیا، 2-3 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو میری فیملی ممبرز نے کہا جو ہمارا پڑوسی نیبر تھا اس کا انتقال ہو گیا. یہ گیا پرسے کے لیے، بیٹے تھے، بیٹوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ نے بابا سے پیسے لیے تھے آپ واپس کر دیں. ہو سکتا بیٹوں کو نہیں معلوم تھا. اس نے کہا چلو بڑا اچھا چانس ہے، یہودی ہے، ہم بھی کرتے ایسا. آپ نہیں کرتے کہ میں آپ کو کوئی غلط نہیں سمجھ رہا، میں آپ لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. تو اس نے کیا کیا، آ گیا، زندگی گزر گئی. خواب میں ایک دن دیکھتا ہے، میں نے 2 بڑے عالم دین کا نام لیا، شیخ عباس خمی مفاتیح الجناح کا رائٹر، اور شہید دستغیب شیرازی کی مشہور کتاب برزخ اور ان کی مناظر الآخرہ میں یہ واقعہ موجود ہے. دونوں اس نے خواب میں دیکھا. اب سنو، اس نے خواب میں دیکھا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، مالک کا یوم دین، جس کو ہم نے سب سے زیادہ بلایا ہے، اور اللہ نے سب سے زیادہ ہم کو ڈے آف ججمنٹ کو یاد دلایا. روزانہ نماز میں سارا more than 1 بلین مسلم ہے نا، روزانہ نماز میں 10 مرتبہ بولتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. منیمم جب الحم کا سورہ پڑھتے ہو ہم بھول گئے. اور اللہ نے 10 مرتبہ روز مسلمانوں کے کانشیس کو ہلاتا ہے کہ ایک دن آنے والا، ایک دن آنے والا ہے. وہ دن میں کیا کروں، میرا وقت نہیں ہے. اس نے وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے اور میرا مولا میزان کے پاس ہے. مجھے مولا نے چٹ دے دی، بہت اس کو بالکل شارٹ کر دیا، میں ختم ہو رہا واقعہ. میزان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، مجھے انہوں نے پرچہ دیا. اب میں پل صراط پہ چڑھ رہا. پل صراط پہ بھی پورا خمسہ پڑھوں کہ پل صراط ہے کیا، جس کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو کہ واٹ از پل صراط. جبکہ اب تم زندگی میں جاننا نہیں چاہتے، جب مرو گے نا تو جب تلخین پڑھیں گے نا، تو اب جو تلخین پڑھیں گے آپ کے شولڈرز کو ہلا ہلا کے بولیں گے کہ لسن، صراط حق ہے. میں نہیں بول رہا، تمہاری تلخین بول رہی، جو تلخین عورت مرد لڑکی لڑکا کو سناتے ہیں. صراط حق، صراط حق ہے. ہم دنیا میں جاننا ہی نہیں چاہتے واٹ از صراط. تو صراط ایک برج، آج کی زبان میں ایک فلائی اوور ہے، نیچے جہنم ہے. صراط وہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے. جنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے شہر میں 18 تک ہوں انشاءاللہ. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے صراط، جس کو ہم تلخین میں بھی بولتے ہیں کہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. اور صراط کے اوپر وہی جا سکتا کہ جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے. میرے پاس بالکل 10-12 منٹ رہ گئے، مصائب بھی. بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم ہے. جب یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی تو سارے مسلمان رونے لگے. روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، اس پہ تو صرف آپ جائیں گے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا. کون جائے گا؟ نیچے جہنم کے شعلے، اوپر یہ فلائی اوور، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. تو اس وقت اللہ کے رسول کا مشہور جملہ ہے، جس کے دل میں ولایت علی ہوگی وہ بجلی کی طرح نکل جائے گا. وہ صراط کے اوپر 7 چیک پوسٹ ہے، چوکی جس کو اردو میں بولتے ہیں، جہاں چیکنگ ہوں گی تمہاری. پہلی چیک پوسٹ پہ مولا کی ولایت ہے. آخری چیک پوسٹ کس کا ہے معلوم؟ یہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سارے چیک پوسٹ کو کراس کر کے بالکل جنت کے دروازے کے پاس پہنچ رہا ہوں. میرا صراط اینڈ ہو رہا، میرا صراط اینڈ ہو رہا، اینڈ ہو رہا، اینڈ ہو رہا. لاسٹ چیک پوسٹ تک پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا، فرشتے میرے ساتھ ہیں. نیچے جہنم میں سے ایک شعلہ اٹھا، اٹھ کے میرے سامنے آیا. میں نے دیکھا ایک جلا ہوا آدمی، بے انتہا جلا ہوا، صورت پہچانی نہیں جا رہی. وہ میرے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے شخص، تو جانتا ہے مجھے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا تجھے. تو کون ہے؟ کہا میں وہی یہودی ہوں جو تیرا پڑوسی تھا، جس سے تو نے پیسے لیے تھے اور ادا نہیں کیے. 19 دینار تجھے دینا ہے. اس نے کہا یہاں کیا کرو گے؟ یہاں میرے پاس پیسے کہاں ہیں؟
تو جہنم ہی، تو جہنم میں جا، میں تو جنت ہی ہوں، میں جنت میں جا رہا. اس نے کہا نہیں، اللہ نے یہ چوکی بنائی ہے حق ادا کرنے کے لیے. پورا اشرا پڑھوں اس کے اوپر کس کس کا حق ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یا میں کیسے دے سکتا، وہ تو دنیا میں تھا، یہاں کہاں سے لاؤں 19 دینار. اس نے کہا تیرا جسم جنتی ہے، میں جہنم میں جل رہا، میں اپنی ایک انگلی، بعض روایتوں میں ایک انگلی ہے، بعض روایتوں میں ہاتھ ہے، رکھوں گا تھوڑی راحت ہوگی، مجھے تھوڑی دیر رکھنے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو. یہ کہتا ہے کہ اس نے رکھا، میں چیخ مار کے خواب سے اٹھ گیا. اب جو میں نے سینے کو دیکھا، چلا اس نے اپنی خمیز کو اٹھا کے اپنے سینے کا زخم بتایا. مجمع سے کہا سنو، صرف 19 دینار تھے، اگر تم نے کسی کا حق لیا ہے تو واپس کر دو. کبھی کسی کے پیسے، کسی کا مال لے کے گھر میں بیٹھ مت جاؤ. لوگ رونے لگے، وہ کیمسٹ بھی رونے لگا، سب رونے لگے. یہ نکل کے چلا گیا. کیمسٹ نے اس کو اندر بلا کے کہا بھائی تیرے ڈائمنڈز لے لے، تیرا پاؤچ لے لے، مجھے معاف کر دے. پورا واقعہ آپ نے سن لیا. مجھے 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو مجھے ارسلان نے 5 منٹ زیادہ دیے، 35 تک پڑھنے کا موقع دیا. تو دیکھو مولا نے کیسے تنبیہ کروا کے پورے مجمع کو صحیح کر دیا. میری ایک ریکویسٹ ہے، کنکلوڈ کر رہا، ایک ریکویسٹ ہے کہ آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں ان کی وہ لحد کا واقعہ سن کے ایک چیز یاد رکھو، اگر کسی کا ایک فل کوئی ویلیو ہے، تم دینا ہو تو واپس کر دو. کوئی کتاب لی ہے وہ واپس کر دو، کوئی پین لیا ہے واپس کر دو، کوئی لباس لیا ہے تو واپس کر دو. اسلام ایک ڈسپلن ریلیجن کا نام ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کا مال بھی کھا جاؤ، اس کا مال بھی کھا جاؤ. جب اتنا نہیں کر سکتے، کوئی مال نہیں کھا سکتے، تو اگر کوئی حق زہرا کھایا ہو اس کا کیا حشر ہوگا؟ بات کو میں روک رہا. حق زہرا لوگوں نے کھایا، آپ مت کھاؤ. مجھے معلوم ہے آپ سب خاموش ہو گئے. یو نو ویری ویل واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے، یو نو ویری ویل واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے. بس آج مجھے چھیڑنا نہیں ہے اس کو. جمعرات کی جو مجلس آئے گی، جشن آئے گا، اس میں یا آگے کی اس میں بولوں گا ضرور. تو بہرحال دوستو، جو دے کرنا ہے اسی دنیا میں کرو، تمہاری لاحت میں کام آئے گا.